السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو آج لاہور سے نیب نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے بعد اب انہیں نیب راولپنڈی منتقل کیا جا رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نظامی صاحب ہمارے پروگرام میں بھی، مختلف میڈیا کے فورمز پر بھی اپنی گرفتاری کو لے کر بڑے کلیئر تھے اور شاید اسی لیے حفاظتی ضمانت بھی انہوں نے نہیں کروا رکھی تھی۔ وہ کیا کہتے تھے ہمارے پروگرام میں کچھ دن پہلے، انہوں نے کیا کہا یہ جان لیجئے۔ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو شخص بھی بولتا ہے، جو حق کی بات کرتا ہے، جو اصولوں پر بات کرتا ہے، اس کو ہمیشہ یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو میں ان کے لیے، ان چیزوں کے لیے تیار ہوں، میں ان چیزوں سے خائف نہیں ہوں۔ نظامی صاحب 8 میں سے 5 بار شاہد خاقان عباسی جو طلبی کے نوٹس تھے نیب کے سامنے پیش ہوئے اور پھر اس کے بعد مجھے گرفتار کر لیا جائے، ضمانت سے متعلق بھی سوال ہوتا تھا۔ عباسی صاحب بالآخر گرفتار ہو گئے، لیکن یہ گرفتار ہونے کا کانفیڈنس کس بلبوتے پہ تھا؟ کانفیڈنس تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے خلاف تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو بڑا ایماندار آدمی ہوں اور میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، تو کس بلبوتے پہ مجھے گرفتار کر بھی لیں تو آپ کیا کر لیں گے میرا۔ اور پھر وہ نیب کی کچھ پروسیکیوشن کی ہسٹری بھی ان کے ذہن میں تو ہے۔ عابد سعید صاحب جو سابق سیکریٹری پیٹرولیم تھے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب وہ ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ آپ نے ایک تاریخ دیکھی ہے، یہ بیوروکریسی میں کوئی پہلے وعدہ معاف گواہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ بنتے رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت؟ بھائی یہ جو معاملہ ہے نا جی، وعدہ معاف گواہ بنانے کا، یہ بھٹو صاحب کے خلاف بھی ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے مسعود محمود، وہ ضیاء الحق نے ان کو بنایا تھا، پھر وہ امریکہ بھاگ گئے۔ اور بھی بہت سارے لوگ تھے پولیس افسر جن کو پہلے تو وعدہ معاف گواہ بنایا پر ان کو پھانسی دے دی گئی بھٹو کے ساتھ ہی۔ اب یہ ایک طریقہ واردات ہے ہمارے ہاں، جو انکوائری جو ہوتی ہے وہ ایک نہ ایک وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، یہ تو شاید خاقان عباسی صاحب ہی بتائیں گے۔ اب یہ اس کے علاوہ جو حال میں جتنے کیسز ہیں ان میں وعدہ معاف گواہ ہیں نا امپورٹنٹ۔ جی بالکل بالکل۔ دیگر جو نظامی صاحب اس سے پہلے جو معاملات ہم نے دیکھے ہیں، پھر یہ جو ابھی ریسنٹلی ایک ڈیلی میل والی خبر ہے جس میں جو اکرم نوید صاحب کا نام آ رہا ہے، اب وہ بھی ایک طرح کے وعدہ معاف گواہی ہیں، انہی کے ذریعے وہ کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو استعمال کیا اور پھر اس کے بعد انہی پہ کارروائی بھی کر دی، اور اب اکرم نوید صاحب ان کے خلاف اٹھ کے آ گئے ہیں۔ یہ تو بڑی لمبی تاریخ ہے، وعدہ معاف گواہوں کی لوگ بنتے رہتے ہیں، لیکن سوال یہ، اچھا ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ فواد حسن فواد اور راحت چیمہ وہ بھی شہباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی اطلاعات تو آ رہی ہیں، لیکن سوال وہ بنے نہیں ابھی تک، وہ بنے نہیں ہیں۔ 1 سال سے زائد ہو گیا ان کو کہ وہ گرفتار ہیں، وہ حراست میں ہیں۔ زیادہ ہے 1 سال سے، 1 سال سے کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ نظامی صاحب جو اس وقت سیاسی حالات ہیں پاکستان کے اندر، چیئرمین سینٹ کو ہٹائے جانے کو لے کے اپوزیشن خاصی متحرک ہے۔ رانا ثناء اللہ اس سے پہلے گرفتار ہوئے، اے پی سی میں ایک نتیجے پہ پہنچے چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے۔ یہ سیاسی حالات میں شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کتنی اہم ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹیک نو پرزنرز۔ ٹیک نو پرزنرز کا مطلب کیا ہوتا ہے نا آپ کو، جی، کہ آپ نے کسی کو قیدی نہیں رکھنا، وہ مار دینا۔ تو یہ اب یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کو مار رہے ہیں، بٹ ان کو آہستہ آہستہ گرفتار کر کے یہ حال ہو جائے گا کہ آپ کو شاید خاقان عباسی صاحب ہمارے پروگرام میں آتے تھے کہ شاید ہمیں لوگ ہی نہ ملے اپنے پروگرام کے لیے پی ایم ایل کی طرف سے۔ یہ نظامی صاحب سیریسلی میں سوچ رہا تھا ہماری جو گیسٹ لسٹ ہے اس میں شاہد خاقان عباسی ایک پرومیننٹ فگر تھے۔ ایک بڑی عجیب ستم ظریفی ہے کہ وہی لوگ جو پچھلی حکومت کے من بھاتا کھاجا تھے اس حکومت میں بھی دندراتے پھر رہے ہیں۔ یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے۔ میں آپ کو ایڈ کروں کہ اب جو منسٹری آف پیٹرولیم ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ منسٹری مجھے ریکارڈ نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے نیب کے سوالوں کے جواب میں نہیں دے پا رہا۔ ندیم بابر صاحب اس وقت جو مشیر پیٹرولیم ندیم بابر ہے، ان پر اعتراض بھی کیا گیا تھا بڑے اعلیٰ حلقوں کی طرف سے کہ ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے، یہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، انہوں نے خوب جناب یہ بڑے کی ایڈوائزر تھے شہباز شریف صاحب کو، اور یہ جتنے پاور پروجیکٹس ہیں ان میں ان کا کلیدی رول تھا۔
نظامی صاحب یہ تو اب یہ ادھر وطن افواہ نہیں بن گئے تو میرا خیال ہے کہ وہی جو قیدوں والا رول تو ضرور ادا کر رہے ہیں. لیکن ایک سوال ہے. ندیم بابر صاحب شہباز شریف صاحب کے بھی قریب تھے, آئی پی پیز مافیا کہہ لیں اس وقت جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا, ان کے کرتا دھرتا بھی تھے. اب جب نیب کو شاہد خاقان عباسی کے خلاف ریکارڈ چاہیے ہوگا, شواہد چاہیے ہوں گے, وہ ندیم بابر جو شہباز شریف اینڈ کمپنی, شاہد خاقان اینڈ کمپنی کے ساتھی تھے, کیا ان کے خلاف ریکارڈ دیں گے, کیا بیان دیں گے؟ دونوں طرف کی بات ہے نا. دیکھیں شاہد خاقان عباسی پہ جو الزام ہے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے تو اس کو ریکارڈ دینا چاہیے نا. جی شاہد خاقان عباسی کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جو ڈیلنگس تھیں بڑی نان ٹرانسپیرنٹ تھیں. وہ کوئی ڈیٹیل ہی نہیں دیتے تھے کس ریٹ پہ, کن ٹرمز پہ, کیجول تھے. قطر کیسا ہوا ہے. وہ کہتے تھے یار یہ ایسا معاہدہ جو کسی اور کے ساتھ ہوا نہیں. یہ کافی نہیں ہے نا ایک ڈیموکریسی کے اندر. تو اب یہ ان کو بتانا پڑے گا. لیکن نظامی صاحب ایک جو حقیقت ہے, اس وقت جو توانائی بحران آپ کے ملک میں تھما ہے اس میں اس ایل این جی کا خاصا رول ہے, خاصا کردار ہے, جس کی وجہ سے خاصا سپورٹ مل رہی ہے سسٹم کو. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک اور بڑا دن ہے آپ کی جماعت کے لیے, سابق وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پہلے تو اپنا رد عمل دیجیے گا, اور دوسرا اس سارے سیاسی ماحول میں جو الزامات ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کے, آپ کی دانش میں کیا ہے؟ کیا ایسا ہی ہے عباسی صاحب نے یہ سب کیا ہے؟ دیکھیے سر, عباسی صاحب نے کیا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب 2013 میں جب عارف نظامی صاحب اور میں عبوری حکومت میں آئے تھے, تو عارف صاحب کو یاد ہوگا کہ ہمارے شہری علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی, اور ہمارے جو دیہی علاقے ہیں اس میں 16 سے 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. آج آپ کو پورے ملک میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, کہیں نظر نہیں آتی. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ لوگ باہر نکل کے آگیں لگاتے تھے اس بات پہ کہ سردیوں میں کسی جگہ پہ کوئی گیس نہیں ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ سارے ملک کی انڈسٹری جو تھی وہ اس وقت بند پڑی ہوئی تھی, نہ بجلی تھی نہ گیس تھی, اور تمام کبھی 3 دن بعد بجلی اور گیس ملتی تھی, کبھی ہفتے میں 3 دن ملتی تھی, کبھی 2 دن ملتی تھی. اور آج کیا ہے آپ کے سامنے؟ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کو جن مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے, جن مقدمات میں پکڑا جا رہا ہے, اگر ان کو پکڑ لیا جائے تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ پیغام آنے والے وقت کے تمام سیاستدانوں کو اور تمام اہلکاروں کو یہ دے رہے ہیں کہ کسی کاغذ پہ بیٹا کوئی سائن نہ کرے. جس سے شاہد خاقان عباسی صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے یہ ملک 10 سال سے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا, مگر کچھ نہیں ہوا. یہ ایل این جی جو ہے یہ شوکت عزیز صاحب نے پہلے لگانے کی کوشش کی تھی, نہیں لگی. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نے لگانے کی کوشش کی تھی, نہیں لگی. 12 سال 3 حکومتیں جو کام نہیں کر سکیں وہ 20 مہینے یا 22 مہینے یا پہلا ٹرمینل 11 مہینے میں لگا کے شاہد خاقان عباسی نے کر دیا. آج وہ قید میں ہے. اب جہاں تک irregularities کا تعلق ہے, کوئی irregularities ہمارے سامنے لائیں, کوئی irregularities سامنے آئیں گی تو آپ کو جواب دیں گے. ابھی آپ نے کوئی ایل این جی کی گفتگو فرما رہے تھے جب میں نے پروگرام جوائن کیا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک معاہدہ تھا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ قطری حکومت جو ہے وہ کرپشن کر رہی تھی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حکومت پاکستان معاہدہ کرتی ہے حکومت کے ساتھ قطر کی, اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کرپشن ہوئی. اس میں ایک ریٹ طے ہو گیا دو حکومتوں کے مابین. اس دورانیے میں ایک ٹینڈر دیا گیا, اس ٹینڈر کے اندر جو ریٹ آیا, حالانکہ اس کی جو تمام شرائط اور قواعد تھے وہ مختلف تھے, یہ 5 سال کا تھا, وہ 10 سال کا کانٹریکٹ تھا, اس میں ریٹ کم آیا. تو شاہد خاقان عباسی صاحب قطر حکومت کے پاس چلے گئے کانٹریکٹ کے باوجود, اور انہوں نے کہا دیکھیے ہم نے کمپیٹیٹو بڈنگ کروائی ہے, یہ ہمارا لوئسٹ کانٹریکٹ ریٹ آیا ہے, اگر آپ اس کو میچ کر دیں تو ہم سائن کریں گے. اور اگرچہ ہم آپ سے پہلے زبانی بات کر چکے ہوئے ہیں, انیشل کر چکے ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو سائن نہیں کریں گے تو اس کمپیریٹیو بڈ کے بعد ہم قاصر ہیں اس کانٹریکٹ کو آگے بڑھانے سے. تو قطریوں نے وہ مان لیا, اور ایک کمپیٹیٹیو بڈ یعنی پوری دنیا کے جتنی کمپنیاں ہیں آپ نے ان کو دعوت دی کہ وہ ایل این جی کے لیے آ کے بڈ کریں. جو لوئسٹ نمبر آیا تھا اس پہ قطر سے سائن ہو گیا کانٹریکٹ. اب آپ مجھے بتائیے اس میں کس نے کس سے رشوت لی اور کہاں لی؟ اگر رشوت لی ہے تو سر وہ سامنے آ جانی چاہیے.
تو یہ تو جو آپ فرما رہے ہیں ملک صاحب، اس کا مطلب ہے یہ تو جو آپ کے مطابق یہ تو اپوزیشن کے خلاف ایک کنسرٹڈ کیمپین ہے، جس کے اندر مفتاح اسماعیل صاحب بھی آج مطلوب تھے، وہ پکڑے نہیں گئے، ان سے ان کے بارے میں بھی اسی قسم کی گرفتاری ہے. تو کون بچے گا آخر میں اس سے معاملے سے؟ دیکھیے نظامی صاحب، لوگ کون رہ گئے ہیں؟ آہستہ آہستہ سب تو پکڑ لیے ہیں. آپ شروع ہو جائیے، آپ رانا صاحب سے شروع ہو جائیں، آپ خواجہ اسعد رفیق کو دیکھ لیں، آپ خواجہ اسعد رفیق کے بھائی کو دیکھ لیں، آپ رانا مشہود پہ الزامات کو دیکھ لیں، آپ شہباز شریف کو دیکھ لیں، آپ شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے کو دیکھ لیں، آپ اور دوسری طرف آپ EOBI کا مقدمہ دیکھ لیں. وہ لوگ اعلیٰ ترین جو گورنمنٹ کے اور وزارتیں ہیں اور جو بھی ان کے پاس ٹائٹلز ہیں وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. EOBI کا مقدمہ ہے، NICL کا مقدمہ ہے، مالن جبا کا مقدمہ ہے، یہ جو ابھی خود انہوں نے رپورٹ نکالی اپنی BRT کی اس کا مقدمہ ہے. یہ آپ تو خود سینیٹر ہیں، یہ کیا آپ کا خیال ہے کہ کتنے بندے آپ کے ٹوٹیں گے؟ یہ تو آپ پوچھئے کہ کتنے پاؤنڈ ہیروئن موجود ہے ابھی، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور ہر 23-30 پاؤنڈ کے اوپر ایک آدمی توڑتے چلے جائیے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا ذخیرہ موجود ہے. نہیں، یہ بندے کم ہو جائیں گے کیا؟ اور دوسرا، اپوزیشن کے بندے ان حالات میں، جب ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ شکنجہ کسا جا رہا ہے، اتنے کمزور ہیں آپ کے بندے کہ وہ ٹوٹ جائیں گے، ہارس ٹریڈنگ ہو یا کسی اور طریقے سے؟ دیکھیے آج تک تو کوئی نہیں ٹوٹا، ہمارے سامنے کوئی ایسی خبر نہیں آئی. ہمیں روز بتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ 2 لوگ، وہ 2 لوگ اگلے دن ہاتھ اٹھا کے ہاتھ سینے پہ رکھ کے میٹنگ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں. تو کون سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں بھائی؟ روز شام کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کا واسطہ کسی کو یقین آ جائے کہ ان کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کسی طریقے سے ٹوٹ جائیں. مجھے تو بلکہ آج لگتا ہے کہ یہ عباسی صاحب کو بھی پکڑا اسی لیے ڈرانے کے لیے کہ دیکھو انسان بن جاؤ ورنہ تمہارا حال اچھا نہیں ہوگا. تو ابھی تک تو صاحب کوئی نہیں ٹوٹا. آج میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں 53 ووٹ چاہیے، آج 55 لوگ تھے. 5 لوگ پیپلز پارٹی نے نام لے کر اپنے بتایا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور کہاں سے تشریف لا رہے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں کا پورا حساب بتایا کہ فلاں شخص اس جگہ پہ ہیں اور وہ تشریف لا رہے ہیں، فلاں صاحب اس جگہ پہ ہیں اور وہ تشریف لا رہے ہیں. تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اگر 55 لوگ پریزنٹ تھے تو کون سے لوگ ٹوٹے ہیں؟ جی ذرا یہ بتائیے مجھے. اچھا یہ بتائیں تو ہمارے نمبرز تو پورے ہیں اور ہم انشاءاللہ جی نمبرز بھی پورے ہیں. یہ بتائیں کہ اس دفعہ پیپلز پارٹی گنچا تو نہیں دے جائے گی آپ کو؟ جی مجھے تو بالکل قطعاً مجھے بھرپور اعتماد ہے اور مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی ایک قدم بھی پیچھے ہٹے گی. تو یہ جو باقی پریشر ہے آپ کے اوپر، جو حالیہ چند دنوں میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں، کیا اس کا بھی تعلق یہ سینٹ کی عدم اعتماد کی تحریک سے چیئرمین کے خلاف؟ دیکھیں مجھے یہ نہیں پتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام چیزوں کا تعلق سینٹ کی عدم اعتماد کی تحریک سے ہے. مجھے نہیں معلوم ایسا ہے یا نہیں. آج مجھے شک ضرور پڑا ہے یہ شاہد صاحب کا کہ شاید انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ ایک لارجر حکومت کا، بالخصوص پرائم منسٹر صاحب کا ایک خاص آمرانہ رویہ ہے. وہ اپنی ذاتی میٹنگز میں بھی آپ کو معلوم ہے یہی کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، نام لے کے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور پھر ان کے وزراء جو ہیں وہ آ کے تواریخ دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ فلانے جمعے کو یہ پکڑا جائے گا، اس کے بعد اس کی باری ہے، اس کے بعد اس کی باری ہے. اور کیا حسن اتفاق ہے کہ اسی جمعے کو وہ شخص پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی کی باری آ جاتی ہے جس کا وہ نام لے رہے ہوتے ہیں. مجھے 2 دن سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید عباسی صاحب کو پکڑ لیں گے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. وہ آج نظر آ گیا سامنے کہ 2 دن سے تو انہوں نے وارنٹ نکالا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب حکومت کے لوگوں کو کیسے پتا تھا کہ 2 دن کے پکڑنے لگے؟ ذرا یہ بتائیے کہ یہ شیخ رشید صاحب کا سورس آف انفارمیشن کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات تو لگتا ہے کہ خان صاحب کو بھی نہیں پتا لیکن ان کو پتہ لگ جاتا ہے. ہاں بعض دفعہ ہمیں بھی یہ شک پڑتا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ میری ان سے کوئی کسی بھی وقت میں کوئی تعلق نہیں رہا. میں سیاست میں بہت دیر سے آیا، اس وجہ سے ان کا سورس کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم کیا ہے. آپ کو بلکہ معلوم ہونا چاہیے نظامی صاحب، آپ ہمیں آج بتا ڈالیں، کم از کم مجھے تو بتا ڈالیں کہ ان کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے. سورس کون بتاتا ہے؟ دیکھیں جی وہ سورس بتاتے نہیں لیکن وہ واضح ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں بتائیں گے. وہ ہر جگہ وہ فعال ہیں اور اپنا 1 مین پارٹی کو وہ
انہوں نے اس طرح زندہ رکھا ہوا ہے اپنا. اکیلے بندے ہیں, اکیلے ہی چیئرمین ہیں, اکیلے ہی نائب صدر ہیں وہ. ڈاکٹر صاحب, آپشن نون لیگ کے پاس کیا ہیں؟ یہ جو موجودہ حالات ہیں, بظاہر تو ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے ٹویٹس پہ بھی مریم صاحبہ بھی اپنا رد عمل دے دیتی ہیں, لیکن الٹیمیٹ جو اگر آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے, اس کے ریئیکشن کے طور پہ کوئی سالڈ آپشن نون لیگ کے پاس ہے؟ نون لیگ اس پہ کوئی کام کرنا چاہ رہی ہے یا ابھی موقع نہیں ہے؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک تو میری حیثیت بھی نہیں جتنا بڑا میں جواب دینے لگا ہوں, اور دوسرا بڑا ٹریویل سا جواب ہوگا کہ کوئی بھی اس طرح کی انجسٹس پہ محیط حکومت, انجسٹس از انسسٹینیبل. کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ انجسٹس کرتے رہیں, یہ خدا کا قانون نہیں ہے, اور آپ کسی نہ کسی وقت الٹے مت. اچھا, میرا آپ سے یہ جو ان کی نظر انجسٹس پہ ہے اس کی وجہ سے. جی سر, میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہتا تھا آج کی اس نشست میں. جی جی کہ اتوار کو مریم صاحبہ فیصل آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہیں. یقیناً ان کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں جلسوں میں کسی موقع پہ؟ کیونکہ اکثر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بالکل الگ پیج پہ ہیں دونوں چچا بھتیجی جو ہیں. نہیں, دیکھیے اس وقت جو بھی بات ہو رہی ہے وہ اب تو سبھی تقریباً آپ نے پیج ہی ایک رکھا ہے, چھوڑے کتاب کھولتے ہیں تو ایک ہی صفحہ نکلتا ہے اس میں سے, تو آپ کیسے کسی علیحدہ صفحے پہ ہو سکتے ہیں بھائی؟ صحیح ہے. عارف نظامی صاحب, دوسرا صفحہ کون سا ہے؟ اس کتاب میں تمام صفحے پھاڑ دیے گئے, صرف ایک ہی صفحہ ہے. اچھا, ہم سب ایک ہی صفحے پہ ہیں کیونکہ ہماری اب کتاب ہی ایک صفحے کی ہے. ملک صاحب کوئی حزب حال کو شعر سنا دیں اگر آتا ہے. برا مت بنائیے, مگر یہی حقیقت ہے. میں کہہ رہا ہوں آمد اگر ہوتی ہے تو سنا دیں شعر کوئی ساری حزب حال. میں کہتا ہوں آمد اگر ہے تو کوئی حزب بس حال وہ کیا ہے, رنج سے وہ کیا ہے, رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. ٹھیک, بہت شکریہ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب, شکر ہے کہ نون لیگ جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ صفحہ ایک ہو گیا ہے, ویسے یہ اور کوئی صفحہ ہی نہیں ہے, اور کوئی صفحہ ہی نہیں ہے. یہ ایک اور بڑا سوال ہے کہ کیا صفحہ واقعی ایک ہو گیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ میں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, ویسے تو شہباز شریف صاحب پہ جو پچھلی پریس کانفرنس میں ایک تاثر تھا کہ وہ بڑے کنفیوز باڈی لینگویج کے ساتھ بیٹھے تھے, آج تو بڑی دھواندار قسم کی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور روایتی انداز میں وہ انگلی اٹھا کے اس طریقے سے بھی انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اس پہ بات کریں گے, لیکن اس وقت جو حالات ہیں نون لیگ کی لیڈرشپ جو فرسٹ ایئر ہے, سیکنڈ ایئر ہے, ان سب کو لے کے وہ کون کون لوگ ہیں جن پہ کیسز چل رہے ہیں, نیب کے کیسز کتنے ہیں, دیگر اداروں کے کتنے ہیں, کتنے سزا بھگت چکے ہیں؟ تھوڑے سے تو مجھے معلوم ہے, ذرا بتائیں نا. ایک تو نواز شریف ہیں جو پابند سلاسل ہیں, ٹھیک ہے, کتنے 7 سال کی قید ہے جی, عمر قید اور جرمانہ بھی ہے. جرمانہ, اچھا. پھر شہباز شریف ہیں جو ضمانت پر رہا ہیں. جی جی. پھر مریم نواز ہیں, وہ بھی ضمانت پر ہیں. کیپٹن صفدر نیب کیس میں وہ بھی ضمانت پر ہیں. حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ نیب کیس کے اندر ہیں, گرفتار ہیں. حنیف عباسی منشیات کیس میں بالآخر, اس پہ ہم بات کریں گے, ان کے ساتھ جو جس طرح ان کو فریم کیا گیا ان کے بعد سیاسی مخالفین نے, اس کے بارے میں میرے پاس پوری انفارمیشن. جی جی, تو نیکسٹ ویک جی کرتے ہیں. حنیف عباسی بلکہ بھائی صاحب سے گزارش بھی کرتے ہیں وہ آنا چاہیں پروگرام میں. تو جی جی, وہ پوچھا تھا میں نے, وہ کہتے ہیں ملا تھا جی جی کہ میں آ نہیں سکتا. قمرالاسلام ہیں, یہ نیب کیس میں ضمانت پر رہا ہوئے. جی, رانا ثناء اللہ منشیات کیس میں, نیب کیس بھی ہے. نیب کیس کے علاوہ اصل کیس تو منشیات ہے. آج شاہد خاقان عباسی صاحب گرفتار ہوئے ہیں. اس سے پہلے خواجہ آزاد رفیق, خواجہ سلمان رفیق, کامران مائیکل. یہ کیا ہے, یہ اقلیتی امور کے وہ تھے. نہیں, اس وقت کہاں ہے یہ اس وقت نیب کسٹڈی میں کامران مائیکل. جی, نہال آشوی نااہل ہیں. یہ توہین عدالت میں نااہل ہوئے.
طلال چودھری وہ بھی نائل توہین عدالت میں ہوئے. دانیال عزیز وہ بھی نائل ہیں توہین عدالت میں. جی شیخ شیخ وسیم وسیم بھی نائل ہیں. تو یہ اگر آپ لیں تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 لوگ ہیں. 16 لوگ تو نظامی صاحب یہ والے ہیں جن پہ نیب کے کیسز ہیں، لیکن اشتہاری بھی ہیں نون لیگ کے، ذرا ان کا بھی آپ نام لینا چاہیں گے؟ وہ تو اسحاق ڈار ہیں جو لندن بیٹھے جی. ہیں. سلیمان شہباز ہے لندن بیٹھے ہیں. علی عمران ہے جو لندن بیٹھے ہیں. حسن نواز ہے جو لندن بیٹھے ہیں. حسین نواز ہے جو لندن بیٹھے اچھا یہ اشتہاری سارے ان کے امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں ہیں. جی شریف فیملی کے، اور کچھ اور ہیں. اسحاق ڈار صاحب جی جی وہ بھی رشتہ تعلق تو ہے ہی نا ان کے ساتھ بھی ایک. تو یہ باقی جن پر کیسز چل رہے ہیں، احسن اقبال، خواجہ آصف، مفتاح اسماعیل، سائرہ افضل تارڑ، مریم اورنگزیب، خرم دستگیر، رانا مشہود، ایک لمبا سلسلہ ہے. نظامی صاحب یہ سارے معاملات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے آپ کہا کہ شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری ویسی ہی ہے جیسے پڑیاں ڈال کر رانا ثناء اللہ کا کیس بنا دیا گیا ہے. اب نون لیگ کر کیا رہی ہے؟ یہ سب تو ہو رہا ہے، رولا رپا تو ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. کیا یہی رولا ڈالنا ہی ریزسٹنس ہے نون لیگ کی؟ اگر نون لیگ کے لوگ جن پر کیسز ہیں وہ بڑی حد تک بے گناہ ہیں تو نہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں کر کیا سکتی ہیں؟ ماضی میں کیا کرتی رہی ہیں یہ تو آپ بتائیے. نہیں، کوئی آرم ریزسٹنس تو نہیں کر سکتی سیاسی جماعتیں. وہ جلسے ولسے کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. 25 کو بھی بڑا ان کا پروگرام ہے، آپ کے علم بھی ہے. جی جی یوم سیاہ منایا جائے. یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، تو یہی کچھ کر سکتے ہیں. نظامی صاحب یہ اس ملک کی ستم ظریفی نہیں ہے کہ الیکشن ڈے پھر یہ جو لمحہ فکریہ ہونا چاہیے حکومت کے لیے کہ اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ سینٹ چیئرمین جو ہیں وہ جا رہے ہیں اب. اچھا یہ جو رولا پڑا ہوا ہے یہ خبریں خود پلانٹ کی جا رہی ہیں کہ قرارداد واپس لے لی جائے گی اور اپوزیشن ٹوٹ رہی ہے، اس طرح کی خبریں خود دی جا رہی ہیں. یہ پلانٹڈ ہوتی ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کہا جاتا ہے کہ پچھلے سینٹ الیکشن میں ہوئی تھی، صادق سنجرانی صاحب جب منتخب ہوئے تھے. اس بار بھی کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو سکتی ہے؟ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں پی ایم ایل این اور پی 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 میں سے ایک فریق جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے حکومتی اداروں کے، اور فی الوقت وہ دونوں ہی ساتھ نہیں ہیں. دونوں ساتھ نہیں ہیں. اور جو حالات یہ ہیں کہ میرا نہیں خیال عمران خان کو صاحب کو یہ سوال کو پرواہ ہے کہ یار یہ کیا فرق پڑے گا ان کو سینٹ کی چیئرمین نہیں چلتی ہے. ویسے بھی تو سینٹ میں بھی کوئی لیجسلیشن تو نہیں پاس ہو رہی نا جی اس وقت بھی، اپوزیشن کی میجورٹی ہے. اچھا آج جو شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ڈیلی میل والی سٹوری بالآخر انہوں نے سارا رسپونڈ کیا، اپنی ٹیم بھی ساتھ بٹھائی، ساری انہوں نے ڈیٹیلز فراہم کی ہیں. اور اس کے ریئیکشن میں جو حکومتی لوگ ہیں، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ غریب کے بچے کو چترول کروا کے داماد کو فرار کروا دیا. ان کے جو وہ نوید اکرام صاحب سے متعلق بتا رہے تھے. نظامی صاحب اس سٹوری سے ابھی تک آپ کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں؟ یہ دن بدن ایک نیا بیان اپوزیشن کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی، اور یہ گنجلک بنتی جا رہی ہے. ممکنہ طور پہ اس کا نتیجہ، اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا؟ لیکن ایک بات تو ٹھیک کہتے ہیں نا وہ کہ بھئی خود تو اپنے سارے فیملی ممبرز کو محفوظ کر دیا آپ نے، باقی لوگوں پہ چترال، اور یہی کہہ رہے ہیں نا وہ. تو بات تو ٹھیک ہے اصولی طور پر. بات تو ٹھیک ہے، اور باقی ان کے فیملی ممبر جس طرح ابھی ہم نے نام بھی لیے ان میں سے اکثر ملک سے باہر ہی ہیں. لیکن اس سٹوری کا ڈراپ سین وہ یہ ڈیلی میل والی سٹوری کا، اب وہ برطانیہ میں سو کرنے کا بھی کہہ چکے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی ٹیم بھی وہاں پہ موجود ہے. شہباز شریف صاحب بہت پراعتماد ہیں اور وہ خوش بھی ہیں کہ ان کا لنڈن کا ایک اور دورہ بن گیا. اچھا جائیں گے وہاں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بڑا سٹرونگ کیس ہے شہباز شریف کا. شہزاد اکبر صاحب سے متعلق نظامی صاحب آپ نے بات کی، لیکن یہ سٹوری اگر آپ دیکھیں، اس کا لے آؤٹ دیکھیں، جس طرح پوری ڈیموگرافک پریزنٹیشن دی گئی کہ کون سا پیسہ کس کے پاس آیا، پھر کس کے پاس گیا، بڑی کاریگری ہوئی ہے. ویسے اس پہ خاصا کام ہوا ہے. ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جی، ہمیں کیا پتہ، بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے ویسے. ہاں یہ بھی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے کہ یار میرا تو ایرا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ وفاقی محکمہ تھا اور میں تو اس وقت پاکستان سے باہر تھا. اس پہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا جناب ایسا نہیں ہے، یہ آپ اس وقت تو باہر تھے، لیکن جو بعد میں اس کے پیسے آئے اور وہ خرد برد ہوئے تو آپ یہیں تھے.
اچھا یہ ابھی یہ ابہام اس سٹوری کو لے کے نظامی سے لگ رہا ہے کہ مزید بڑھے گا. ایک اور انتہائی اہم معاملہ کل بھی ہم نے آئی تھنک ڈسکس کیا تھا. جو چیئرمین FBR ہیں پہلے ان کو ہٹائے جانے سے متعلق خبر ہے, لیکن نا انہوں نے کہا کہ 2011 سے لے کر 13 تک یہ ساری ادائیگیاں لی گئی ایرا میں, اور یہ فنڈز نوید اکرام نے علی عمران جو شہباز شریف صاحب کے داماد ہیں ان کو دیے ہیں. اب یہ حکومت کا موقف ہے, حکومت یہ کہہ رہی ہے. اور یہ میں یہ آپ سے عرض کروں, یہ ویسے اگر یہ 1% بھی ٹھیک ہو تو ہمیشہ ہم سمجھتے تھے یار پاکستان کو یہ افریقہ کی کرپٹ ریپبلک نہیں ہے کہ یہاں پہ سرکاری فیصلہ جو ہے وہ منی لانڈر کر کے ذاتی اکاؤنٹ سے باہر بھیج دیا جاتا ہے. اگر اس میں 1% بھی صداقت ہے تو واقعی بہت کرمنل چیز ہے. یہ واقعی بنانا اسٹیٹ والا سین ہے, کرپٹ ترین ریاست والا سلسلہ ہے. نظامی صاحب, چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب کو ہٹائے جانے سے متعلق کچھ خبریں آ رہی تھیں, آج نعیم الحق نے اس بات کی تردید کر دی ہے. اصل میں جو پچھلے کچھ کنیکشن رہے, انٹریکشن رہے چیئرمین صاحب کے مختلف صنعت کاروں کے ساتھ, تاجروں کے ساتھ, ان میں کوئی اتنا فروٹفل نہیں تھا. وہ ان کو ہٹا کر کیا کسی اور جگہ لے کے کسی اس سے اوپر والی پوسٹ پہ لے جانا تھا؟ میں ذرا تھوڑا سا جی بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں آپ کو. ہم بیوروکریٹس کو بہت گالیاں دیتے ہیں, لیکن وہ ایسے ہی نہیں پہنچ جاتے سیکرٹری لیول تک یا چیئرمین لیول تک. مثلا جہاں زیب صاحب جو ان سے پہلے تھے, جی میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں, انتہائی نفیس اور آنیسٹ افسر ہیں. یہاں وہ شہباز شریف کے بلو آئٹ تھے, پھر عمران خان صاحب نے ان کو لے لیا اور پھر فارغ کر دیا. اصل میں کو پاکستان کے کلچر سے بھی تھوڑا سا مس ہونا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے نا, یہ جو FBR جو سروس ہوتی ہے نا, ایک علیحدہ کیا کہتے ہیں اس کو, فیڈرل بورڈ آف ریونیو, اس کی جو سروس ہے, کسٹم سروس ہے جو بھی جی کسٹمز ہے, انکم ٹیکس ہے اس میں. عجب, یہ لوگ کو مختلف گھات کا پانی پیا ہوتا ہے, مختلف جگہ پوسٹنگ کی ہوتی ہے, عام لوگوں سے ڈیل بھی کیا ہوتا ہے, عام بزنس مین سے پتہ ہوتا ہے, دے نو دا لے آف دا لینڈ. شبر زیدی صاحب جو ہے ایک ایلیٹ ٹائپ کے آدمی ہیں بھائی, وہ 30-40 کمپنیوں سے زیادہ آگے باہر نہیں نکل سکے. اچھا, جن کے وہ کنسلٹنٹ تھے, ٹھیک ہے نا, جن کے وہ کرتے تھے. اور اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو انٹرپرسنل سکلز جو ہیں, یعنی بھائی آپ خالی روب سے اور دبدبے سے تو کام نہیں چلتا نا, کہ آپ نے کتنے ہزار بندے جو ہیں فارغ کر دیے وہاں سے. یہ مجھے ایگزیکٹلی اس کا نہیں پتا, لیکن جو ان کے سب آرڈینیٹس ہیں ان کا سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ معاملات کو شیئر نہیں کرتے, اور ایک ایسا آرڈر آ جاتا ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز جن کو پورا کرنے کا متقاضی نہیں ہوتی ہیں. خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے, جی یار یہ تو وہ تعاون نہیں کرتی ہمارے ساتھ, تو پرائیویٹ سیکٹر سے لاؤ. اب یہی کہہ سکتے ہیں اور چوپ ہو, ایوری تھنگ از ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس قسم کا آپ نے ریونیو ٹارگیٹ دیا ہے $5,555 بلین روپے, یہ اتنا ہائی ٹارگیٹ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میٹ اپ ہو سکے گا. تو جلد یا بدیر شبر زیدی کو فارغ البال کرنا پڑے گا. ایک تجویز یہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو منسٹر لگا دیا جائے فار ایڈوائزر ریونیو, اور ان کے نیچے ایک چیئرمین CBR لگوا دیا. اور وہ جہاں زیب صاحب کا آئی تھنک دوبارہ نام لیا جا رہا ہے, وہ نام بھی آیا ہے, کوئی نقوی صاحب ہے ان کا نام بھی آ رہا ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو, میں نے نقوی صاحب کا نام سنا. جی جی, وہ مختلف نام چل رہے ہیں نظامی صاحب, لیکن بہرحال جو اس وقت FBR کا مدعا ہے وہ 5500 ارب روپے اکٹھے کرنے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایگزیکٹ نام بتاؤں, وہ کیسے اکٹھے کرنے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آپ نام دیکھیے نظامی صاحب. جو اچھا ایک اور جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دیکھیں مہنگائی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے. جاوید غنی ان کا نام ہے. اچھا, جاوید غنی صاحب, یہ اپوائنٹ ہوں گے چیئرمین FBR. اچھا, یہ آپ خبر دے رہے ہیں؟ مطلب خبر کیا دے رہا ہوں میں, یہ سنی سنائی بات یہی ہے. اچھا, جو مارکیٹ میں ان کا نام بڑا گرم ہے. نظامی صاحب یہ جو آپ معصومیت سے سنی سنائی بات کر دیتے ہیں نا, بعد میں وہ خبر ہوتی ہے.
महंगाई जिस तनासुब से बढ़ रही है, FBR जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं रज़ा बाकर साहब, उन्होंने ख़ुद भी कहा कि अगले कुछ महीनों में महंगाई में और इजाफा हो सकता है। क्या ये बढ़ता तनासुब भी 5500 अरब रुपए इकट्ठे करने के लिए काफ़ी नहीं होगा? क्या, मैं नहीं समझा सवाल आपको। जिस तनासुब से महंगाई बढ़ रही है, टैक्सेस लगाए गए हैं और महंगाई बढ़ने की एक वजह टैक्सेस हैं, क्या ये बढ़ती महंगाई से भी 5500 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट हासिल नहीं हो सकेगा? देखें, किसी भी मुल्क में रेवेन्यू इकट्ठे करने के लिए एक तो पॉलिटिकल विल चाहिए जी, जिसकी कोई, मैं कहूँगा, कोई फुकदान नहीं है इमरान खान साहब की हुकूमत में। आज भी वो लाहौर आए तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। ट्रेडर से उन्होंने बड़ी सख्त बातें की कि ये ऐसे ही करना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर मईशत का पहिया नहीं चल पाता, सरगर्मी नहीं होती, एक्टिविटी नहीं होती, तो फिर कोई टारगेट पूरा नहीं होगा। आपको पॉलिसी रेट और बढ़ाना पड़ेगा। जी जी, अब कितना? 13.25, वन ऑफ द हाईएस्ट इन पाकिस्तान। मेरा ख्याल इस रीजन में सबसे ज़्यादा है जो इस वक्त, एग्जैक्टली आई एम नॉट कंफर्म, लेकिन ये नवाज शरीफ के दौर में कितना था? 6% था। नवाज शरीफ के दौर में लास्ट मेरा ख्याल ये 4% से ऊपर आया है फिर, और ये करते करते अब 13.25 तक पहुँच। देखे ना नौबती की रसीद कि भाई ये इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे। असल में बात यह है कि ये IMF पैकेज के अंदर ही इनकी नाकामी मजबूर है। ठीक है, वो इस तरह कि एक तरफ IMF कहता है कि जनाब आप जो रेट ऑफ, क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लेशन है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके मुताबिक आपकी पॉलिसी रेट होना चाहिए जी, बजाय ठीक है, आपने बढ़ा दिया। लेकिन मैं और आप अगर कारोबार करने जाएं तो इस रेट पे बोरो करके क्या हम अपना कारोबार चला पाएंगे? निज़ाम साहब, नौकरी ठीक है, कारोबार को मेरा ख्याल छोड़ते हैं। नहीं मैं ये हकीकत है। आई एम जस्ट जी डिस्कशन। तो एक ये मसला। दूसरे, उन्होंने बाकर साहब ने ये भी कहा कि रज़ा बाकर साहब ने कि महंगाई और बढ़ेगी जी, उसके बाद कम हो जाएगी। हर बंदा से हुकूमत का यही कहता है कि जी फ़िलहाल तकलीफ बर्दाश्त करें, बाकी बाद में सत्तों खैर है। अवाम बड़ी हद तक इस बात को मान भी रहे हैं और इमरान खान का साथ भी दे रहे हैं। ये शायद इमरान खान पहले वज़ीर-ए-आज़म में जिनकी इतनी खुशकिस्मती है कि अवाम इस कॉज में एक बड़ा सेगमेंट उनके साथ है। बहुत से लोगों के शिकवे भी हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट उनका साथ भी दे रहा है निज़ामी साहब, और वो होप्स जो उन्होंने अवाम को दी हैं, अवाम आज भी उनसे ये तवक्को रखते हैं कि उनकी उम्मीदें पूरी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर आए, उस्मान बुज़दार साहब, ये गोया के व्यवस्था है शजर से उम्मीद है बाहर ना कवाम का ले। एक बड़ा सेगमेंट है जो इस फार्मूले पे कायम है कि इमरान खान से उनकी आज भी उम्मीदें कायम हैं। हाँ नहीं, मैंने ये भी सुना यार लूटते तो नहीं है, ना चले। हाँ, लूट तो नहीं रहे, करप्शन कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए लाहौर में और गवर्नर पंजाब से अलहदा मुलाकात की, उस्मान बुज़दार साहब से अलहदा मुलाकात की, और बिलखुसूस जो इंतज़ामी मामलात हैं, कुछ मंसूबे हैं, उनको लेकर भी बात हुई। ये 2 दिन पहले जो लाहौर में हुआ, इस पे भी हमने देखा ब्लेम गेम। नून लीग वाले PTI के गवर्नेंस को तनकीद कर रहे हैं, PTI वाले नून लीग ने जो 10 साल यहाँ पे हुकूमत की है उसको तनकीद कर रहे हैं। 1 साल तो ठीक है, आपके पास जवाज़ है कि अगले साल ऐसा ही हुआ तो फिर कौन किस पे? देखें भाई, ये नेचुरल कैलेमिटी है। अगर एक क्लाउड बस्ट हो जाए, बहुत ही बारिश हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि इसमें सारा कसूर ना आप पिछली हुकूमत को डाल सकते हैं, ना इस मौजूदा हुकूमत को ब्लेम कर सकते हैं। इस पार्ट ऑफ द रियलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। उसमें रियलिटीज़ क्या है? नाजायज़ तजावुज़ात हैं, गलत बनी हुई फुटपातें हैं, सड़कों के जो ग्रेडियंट है वो ऐसी के पानी खड़ा हो जाता है उन पर। अब इन चीज़ों को चेंज करने के लिए आपको पॉलिटिकल विल भी चाहिए, सरमाया भी चाहिए और विजन भी चाहिए। तो माशाल्लाह तीनों चीज़ों का फुकदान है, अब भी और पहले भी। अच्छा, तो ये कुदरती इसको मामला करार देकर सब्र शुक्री किया जा सकता है अवाम के लिए, मतलब शॉर्टली आप ये नहीं, आज मैं मिसरा ये गालिब का याद आ रहा है गालबन कि दिल के बहलाने को गालिब भी ख्याल अच्छा है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।
نظامی صاحب، پرائم منسٹر پاکستان کا دورہ ہے امریکہ، کیا باتیں ہوں گی؟ اور پھر اس سے پہلے ایک ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ کل شاید آپ نے دیکھا ہو، پاکستان ابھی تک جو اس دورے کے آپٹکس ہیں اور ان کے علاوہ جو ہوم ورک ہے آپ کی نظر میں مکمل کر چکا ہے؟ بالکل کر چکا ہے، اور آرمی چیف اور عمران خان صاحب اور ان کی پریپریٹری میٹنگز بھی ہوئی ہیں. ہر قسم کے معاملات کو انہوں نے تفصیل سے پوائنٹ بائی پوائنٹ اس پہ ڈسکشن کی ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن یہ دورہ بڑا اہم ہے. ایک طرف ہمارا FATF کی تلوار لٹک رہی ہے. جی، اس سبب میں اکتوبر تک شاید کوئی ٹائم ہے. افتاد گر سکتی ہے ہمارے اوپر. لیکن ہم نے دیر آیا درست آیا مصداق، ہم نے اس دورے سے پہلے حافظ سعید کو گرفتار کر لیا. نظامی صاحب، انڈیا کا جو آپ کو نیریٹو، ایک بات بتاؤں، جی، میں ادارہ نوائے وقت میں ہوتا تھا تو حافظ سعید اکثر وہاں آتے تھے مجید نظامی مرحوم کے سے ملنے کے لیے، اور حافظ سعید کے لیے باقاعدہ ہم چندہ اکٹھے کرتے تھے. اچھا، آپ بھی چندہ اکٹھا کرنے والوں میں شامل؟ نہیں، میں شامل نہیں تھا، اچھا، وزارہ خاص تھا میں اپروچ. لیکن مجھے معلوم ہے کہ نوائے وقت نے ان کے لیے کروڑہا روپیہ اکٹھا کیا. یہ پرسپشن ایک دم سے نظامی صاحب پھر چینج، اور پھر آج کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے. انڈیا کا نیریٹو، انڈیا کی لابنگ ان امریکہ، لیکن ان باتوں کی کوئی شان پر تک تو ہونی چاہیے نا کہ کون کون لوگ حافظ سعید کو دودھ پلاتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب، انڈیا کا نیریٹو اور امریکہ وہ جو ان کے ساتھ تعلق ہیں انڈیا کے نیریٹو کو انڈورس بھی کرتا رہا ہے ماضی میں. پاکستان کا کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوگا؟ جو انڈیا پوری دنیا میں پاکستان کو بلیم کرتا ہے دہشت گردی کے نام پہ، پاکستان اب کس؟ یار پاکستان یہ کہتا ہے ہم اچھے بچے بن رکھے ہوئے ہیں، ہم کوئی دہشت گردی نہیں کر رہے، ہم تو خود شکار ہیں. جب پہلے آپ کہتے تھے نا ہم شکار ہیں، لوگ مانتے نہیں تھے. اب ایک تو اتنے شکار نہیں رہے، ہم ہیں ابھی بھی کافی حد تک اپنے معاملات کو کنٹرول کر لیے ہوئے. جی الحمدللہ. لیکن دوسری طرف جو معاملات ہیں اس میں ہمیں ہم نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں. یہ دیکھیں نا اتنے سال ہم ویٹو کرتے رہے، کرواتے رہے چین سے، جیش محمد بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا ہمیں. اب یہ کام کیا، اور بھی جو اس قسم کے گروپ ہیں ان کو فارغ کریں، بیکاز یہ پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک ہے. معاف کیجیے گا. امریکہ کے ساتھ تعلقات اگر بہتر ہو جاتے ہیں پاکستان کے، اور چین کے ساتھ تعلقات کا اندازہ ہی ہے آپ کو، لیکن ٹریڈ وار بٹوین امریکہ اینڈ چین، پاکستان کو یہ کیسے مینیج کرنا ہوگا؟ ٹریڈ وار بٹوین امریکہ اینڈ چین اور ٹریڈ وار بٹوین امریکہ اینڈ انڈیا. جی، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ٹریڈ ڈی کنسیشن ملے، لیکن ٹرمپ بنیادی طور پہ ایک سیٹ ہے، اور وہ دیکھے گا کہ جو امریکہ کو فائدہ ہوگا تو پاکستان کو ٹریڈ کنسیشن دے دے گا، ادروائز مشکل ہے. ٹرمپ اپنا مفاد دیکھے گا، دیکھنا چاہیے. اور اس وقت اس کا مفاد پاکستان کے ساتھ زیادہ ہے، بھارت کے ساتھ زیادہ ہے ایٹ دا مومنٹ. اور ویلمنگلی بھارت کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو افغان بھارت کی اکانومی اور ہماری اکانومی میں بہت فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. افغان امن عمل آبویسلی پاکستان کا رول اس میں زیادہ ہے. تو کیا امریکہ اس مفاد کو اس وقت سر فہرست نہیں رکھے گا؟ رکھے گا، لیکن دیکھیں نا رات گئی بات گئی. یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہم کہتے رہے جی ہم نے بڑا رول ادا کیا. ایک تو وہاں سے افغان فوجیں چلی گئیں، سوری امریکی فوجیں، اور وہاں کو گورنمنٹ بن گئی، تو معاملات پھر آگے چلیں گے. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب، سوال ایک اور بھی ہے کہ پاکستان کو اپنی قربانیوں کا ادراک کیسے کروانا ہوگا؟ ٹائم ختم ہو گیا. آج کے پروگرام سے پھر بات کریں گے اس پہ. بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتصال عباسی کو اجازت دیجیے.